शालोम एवरीवन, मैं खुदाम का खादम आपका भाई क्रिस्टोफर शरून क्रिस्टोफर्स माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सीखेंगे वो 7 सलीबी कलमात जो यसु मसीह ने सलीब पर अपने आखिरी लम्हात में कहे। उस 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा माफ़ी का, जो यसु मसीह ने सलीब पर बाप से कहा था कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस माफ़ी के मुतालिक कुछ चीज़ें जो है वो हम खुदाम के खादम से सीखेंगे, जो आज हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे सीनियर पास्टर हैं, पास्टर ज़मीर इनायत गौरी साहब। उनसे आज हम इस चीज़ के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। जी तो सर, कैसे हैं आप? जी मैं खुदा का शुक्र। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू दैट यू पीपल कॉल मी हियर। सो आप लोगों ने मुझे दावत दी और इस बात के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा, ताकि हम खुदा के कलाम को सुने, सीखें और उस पर अमल करने वाले बने। सो आज के दौर में जो कि सोशल मीडिया का दौर है, और ये आपका बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि आप जो आज के नौजवान हैं, आपने ये डिसीजन लिया कि आप पॉडकास्ट करें, खुदा के खादमीन को बुलाएं और उसको फिर वीडियो को आप अपलोड करें। सो ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट का सिस्टम जो है वो अच्छा है। सो इस सोशल मीडिया के दौर में ये आपका बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि आप ऐसे पॉडकास्ट ला रहे हैं और इनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोग आए दिन आप के मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इस वसीला से अगर वो यीशु मसीह की बातें, खुदा के कलाम की बातें भी सीखेंगे, तो ये हम सब के लिए बेहतरी का सबब बनेंगे। आमीन। सो आप लोगों का शुक्रिया। सो आए हम आज माफ़ी के कलमे के बारे में सीखेंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर क्रिस्टोफर कि वो पढ़ने में मेरी रहनुमाई करें। आज आए हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर क्रिस्टोफर कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यसु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। अजीजों, आज हम सीखेंगे माफी के मुतालिक। हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल जो काम है वो किसी को माफ करना है, क्योंकि घर हो, कोई होटल हो, रोड हो, बाजार हो, कहीं भी हम एक दूसरे से जब हमारी इंटरेक्शन होती है, तो किसी से भी कोई गलती हो जाए तो अबलीस हमें इस्तेमाल करता है और हम झगड़ा करने लग जाते हैं। हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए, और आज हम सीखेंगे भी यही। जैसा कि मैं बयान कर रहा था कि आज दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो माफ करना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू कुर्बान गाह पे जाता है और तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो अपनी कुर्बानी को वहीं छोड़ और जाके पहले अपने भाई को राजी कर। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि माफ करना क्यों जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो मोहब्बत नहीं फैलेगी, और अगर मोहब्बत नहीं फैलेगी तो हम खुदा से नावाकिफ हो जाएंगे। अजीजों, यीशु मसीह के ये कलमात बेशकीमती हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने उनको माफ किया जिन्होंने उस पर जुल्म किया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने उसके कमर पर कोड़े बरसाए, तरह तरह के जुल्म, तरह तरह की बातें जिन्होंने की। लेकिन जान देने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा बाप से? उसको पता था कि बाप उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमें ये शवाहद मिलते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए तो आसमान खुल गया और रूहुल कुद्दस कबूतर की मानत उतरा, और ऊपर से आवाज आई, खुदा ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अगर बाप बेटा तकलीफ में है तो क्या बाप को दुख नहीं लगेगा? यीशु मसीह को पता था कि मेरा बाप ऐसा ना हो कि कहर में आए और इनको हलाक कर दे। यीशु मसीह ने जान देने से पहले ये कलमात अदा किया, और ये पहला कलमा माफी का कहा, और कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی نہیں جانتے تھے؟ جی عزیزو، وہ نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ جانتے ہوتے کہ یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے تو اسے مصلوب ہی نہ کرتے، اس کو لان تان نہ کرتے، اس پر ظلم نہ کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ناواقف تھے یسوع مسیح کی زندگی سے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے بھی پوچھا کہ کیا واقعی تو خدا کا بیٹا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا تو خود کہتا ہے۔ سو عزیزو، معافی لفظ کہنا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو، کیونکہ لکھا ہے شریعت میں، یہ ہمیں ملتا ہے پرانے عہد نامہ میں، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ سو یسوع مسیح کی تعلیم تھی معافی کی۔ اس نے جان دیتے وقت بھی یہی کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ وہ ناواقف تھے۔ اگر وہ جان جاتے تو وہ کبھی بھی یہ سب کچھ نہ کرتے۔ اگر وہ جان جاتے کہ یہ تو بے گناہ ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی گناہ نہیں، وہاں ایک ہی شخص جانا اور وہ دوسرا وہ ڈاکو تھا جو داہنی طرف تھا، جس نے کہا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا اے خداوند جب تو آسمان کی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جو جانتے ہیں عزیزو وہ فردوس میں ہوں گے، وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے یسوع مسیح نے شفاعت کی کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم محبت سے شروع ہوتی ہے اور محبت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 5ویں باب اور اس کی 44 آیت میں دیکھیں، 44 میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ عزیزو، یہ بہت مشکل ہے لیکن آسان ہو جائے گا جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر کے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں گے۔ پولس رسول خدا کے خادم کہتے ہیں کہ اے بھائیو، جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا جا رہا ہوں تم بھی میری مانند بنتے جاؤ۔ جب ہم مسیح میں شامل ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کو معاف کرنا مشکل نہیں رہے گا، آسان ہو جائے گا۔ سو ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑتا ہے، کوئی آپ سے غصے سے بات کرتا ہے، تو آپ فضل میں ہیں، یسوع مسیح میں ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ پطرس نے یسوع مسیح سے کہا اے استاد، اے خداوند، کیا میں ایک دن میں اپنے بھائی کو 7 بار معاف کروں؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 7 کے 70 بار۔ مطلب آپ کیلکولیٹ کریں تو 490 دفعہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کریں، 24 آور، کیونکہ یہ فضل ہے۔ یسوع مسیح نے معاف کر کے یہ سکھایا ہے کہ ہم نے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، محبت سے کرنا ہے۔ سو ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور معاف کرنا سیکھیں۔ یہی میرے مسیح کی اور آپ کے مسیح کی تعلیم ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے اور تسلیم کرتے ہیں تو عزیزو ایک دوسرے کو معاف کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے کہ بہت ہی خوبصورت میسج جو خداوند کے خادم نے ہمیں سنایا کہ یسوع مسیح نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو، ان کو جن کو ہم بلانا پسند نہیں کرتے، جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے باپ یسوع مسیح کی طرح انہیں بھی معاف کریں۔ سو سر، میرے پاس 1-2 کویسچن ہے اسی معافی کے متعلق۔ کیا صرف معافی کی شفاعت یسوع مسیح نے کی؟ کیونکہ یسوع مسیح سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے تھے، کیا انہوں نے بھی کی تھی معافی کی شفاعت؟ جی کرسٹوفر بھائی، آپ کا کویسچن بہت زبردست ہے، اور آئی اپریشیٹ کہ آپ جیسے نوجوان بائبل کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا ہے۔ جی بالکل، یسوع مسیح سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب نے شفاعت کی ہے،
کہ لوگوں کو معاف کیا جائے, ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے. انہوں نے تبلیغ کیا, پریچنگ کیا. اور شفاعت اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ کو دیکھ لیں, خروج کی کتاب اس کا 32ویں باب اس کی 11ویں اور 14ویں آیت کو دیکھیں, تو اگر ان ورسز کو آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ موسیٰ نے کتنی بڑی شفاعت کی اپنے لوگوں کے لیے. اس نے یہاں تک کہا کہ اگر اس قوم کو خدا باپ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر میرا نام بھی کتاب حیات میں سے مٹا دے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی بادشاہ کہے کہ اگر میرے لوگوں کو تو معاف نہیں کرے گا تو مجھے بھی تخت پر سے اتار دے, کیونکہ ہر ایک کو اپنی عزت نفس بہت پیاری ہے, لیکن خدا کے انبیاء نے کیا. اگر دوسری اگر اگزامپل دیکھیں, بہت سارے بے شمار انبیاء اکبر انبیاء اصغر ہیں جنہوں نے یہ شفاعت کی ہے. میں ایک دو چند کو آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر ہم دیکھیں ابراہیم کو, تو ابراہیم نے بھی دیکھیں جب خدا سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے کو تھا تو ابراہیم نے بڑی شفاعت کی کہ میری خاطر وہاں پہ چھوڑ دے, ان لوگوں کو چھوڑ دے. خدا نے کہا اگر وہاں 50 ایماندار جیسے کہ تو کہہ رہا ہے 50 بھی راست باز نکلے تو ابراہیم میں تیری خاطر ان کو چھوڑ دوں گا. پھر اس نے کہا اگر 45 ان شارٹ کے بعد 5 تک آ گئی تو خدا نے کہا ابراہیم اگر وہاں پر 5 لوگ بھی راست باز نکلے تو میں تیری خاطر انہیں چھوڑ دوں گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ تباہ اور برباد ہو گیا کیونکہ وہاں پہ 5 لوگ بھی راست باز نہیں نکلے. لیکن ہم آج بات کریں شفاعت کی معافی کی, تو ابراہیم نے بھی شفاعت کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نے بھی شفاعت کی اپنے لوگوں کے لیے. جی تو اگر آپ شفاعت کی بات کر رہے ہیں, یسوع مسیح نے بھی کی اور ان سے پہلے انبیاء نے بھی کی, ابراہیم نے, موسیٰ نے بھی کی, کیا نبیوں کی اور یسوع مسیح کی شفاعت میں فرق ہے؟ جی بالکل. نبیوں نے جب شفاعت کی ہے تو انہوں نے خدا کو مخاطب کیا اور گناہوں کی معافی کے لیے قربانی کی تبلیغ کیا, بچڑوں کی, بکروں کی, بیلوں کی, بیڑوں کی, بکریوں کی, بہت ساری قربانیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لیکن ان شارٹ میں یہ بتاؤں گا کہ انبیاء نے خدا کو مخاطب کیا اور یہاں پہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے مخاطب ہے. اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس کو پتا تھا کہ میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا بلکہ بہت فرق ہے کہ انبیاء کی شفاعت میں اور یسوع مسیح کی شفاعت میں. کیونکہ انبیاء جو شفاعت کرتے تھے وہ مکمل ان کو معافی تو نہیں ملی, مکمل نجات نہیں ملی, لیکن وہ پردہ جو انسان کے اور خدا کے بیچ میں تھا وہ یسوع مسیح کی شفاعت سے اور اس کے خون بہانے سے ہی وہ پردہ پھٹا اور وہ جی دیوار انسان اور خدا کے درمیان تھی وہ ہٹ گئی. آج میں اور آپ خدا سے روبرو معافی مانگ سکتے ہیں یسوع مسیح کی بدولت. جی تو آج آپ نے اور میں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ خداوند کے کلام کو, اس کے منہ کے کلمہ کو خداوند کے خادم کے وسیلہ سے سنا کہ جیسے یسوع مسیح نے صلیب پر باپ سے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں, ویسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ستانے والوں کو, اپنے دشمنوں کو بھی اسی طرح معاف کرے جس طرح یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کرسچنز ہیں, اگر ہم مسیحی ہیں, اگر ہم راست باز ہیں تو ہم بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح جس نے ہمارے گناہوں کا بھار اپنے کندھوں پر اٹھا لیا, وہ جو بے عیب برا تھا, جس نے ہمیں گناہوں سے آزادی کے لیے اپنی جان دی, اپنا قیمتی لہو بہا دیا, اس یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے وہ جو رشتہ دار ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں اور جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسی مینٹیلٹی رکھتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ یار مجھے تو ایسا اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کے پاس بیٹھوں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ خداوند کی یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے وہ انہیں سنائیں, تاکہ آپ کے وسیلہ سے لوگ آپ تک
पहुँचे और यसु मसीह को वो अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे। सो इसी तरह जो आज का हमारा पहला कलमा था, माफ़ी का कलमा, जिसके बारे में खुदाम के खादम ने हमें सिखाया, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप भी अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, उन लोगों को जो आपको सताते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, आप उन्हें यसु मसीह की मानिद प्यार करें और उन्हें यसु मसीह की तरह माफ़ करें, ताकि जब आप अपने अजीज़ों को, दुश्मनों को, अपने नफरत करने वालों को माफ़ करेंगे तो लिखा है कि यसु मसीह भी आपको माफ़ करेगा, क्योंकि हम दुआए रबानी में पढ़ते हैं कि जिस तरह हम अपने गुनाहगारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे गुनाहों को हमें माफ माफ कर। जब हम माफ करेंगे तब ही उसके बरक्स यसु मसीह भी हमें माफ करेगा। इसी तरह मैं क्रिस्टोफर शरून, क्रिस्टोफर माइक में आपसे इजाजत चाहता हूं जी। तो हम नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे दूसरे कलमा के साथ। जो खुदाम के खादम हमारे साथ नेक्स्ट वीक मिलेंगे, उनसे हम दूसरे कलमा के बारे में सीखेंगे और उनसे खुदा जो बातें उन्हें बताएंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और उन बातों को सुनकर हम अपने ईमान की ताजगी को पाएंगे और अपने ईमान में पुख्तगी पाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।